अस्सलाम वालेकुम। कुरान की आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम उसमें से खर्च ना करो। आपको किस में से खर्च ना करो? अपने माल और दौलत से खर्च करना ना, जो तुम महबूब रखते हो। यानी कि जो माल और दौलत को आप अपने पास जमा किए हुए उसको खर्च ना करो अल्लाह की राह में, अपनी औलाद पर, अपने जो प्यारे हैं उनके ऊपर, तो तब तक आप नेकी की राह में नहीं पहुँच सकते। ईद मिलादुन्नबी आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक। आज का दिन आका सोने मन मोने, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरे आका सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बग़ैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। उनकी ज़िंदगी के ऊपर हम चलें, उनके राह रास्त पर, उनके बताए वसूलों पर चलें तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है। तो मेरे मालिक हम लोगों को छोटी छोटी नेकियों को चुनने, उस पर अमल करने और सुन्नत पर चलने और कुरान और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने कहना बाजी इतना सीरियस होकर बोलने लगे, हम तो हंसी मजाक करने के लिए इस ग्रुप में आते हैं। चलो जी आ जाओ, फिर असली हालत आ जाइए। भाई जी छलियाँ बेच रहे हैं 10-10 रुपये, 10-10 रुपये नहीं जी, इतना सोना दीना हमारे गाल ना कभी किसी ज़माने में ना स्टाल लगा करता था। इधर माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे मोहल्ले में रौनक लगा करती थी। कुछ मामलात वजूहात ऐसी हुई कि हम लोगों को ना स्टाल को ना बंद करना पड़ा। कि कब तक बंद करना पड़ा वल्लाह आलम, हो सकता है अगली आने वाली नस्ल इसलिए इसको खोलें, लेकिन मेरी तो अपनी ज़िद्द अपने घर वालों के साथ। इस दिन में हमारे घर खूब तमाशा लगा। आज के दिन लड़ाई हुई कि हम लोगों ने स्टार लगाना, और मेरी केली का ये था कि मैं मर गई, मेरे उत्तो दी नंग के टुर जाओ और वो गुजरने भी लगे थे कि यार उत्ते पैर रख के नंग जाओ फिर बाद में कई अंदर से मोहब्बत करने वाले भी मेरे, जो उनसे अपने घर में से भी कुछ लोग हैं जो इज़्ज़त करते हैं, तो फिर उनको ना मना कर दिया मैंने। अच्छा जी, ये क्या है कि क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी बंदे उनको कसर भी आती है। आज के दिन हमारे घर न्याज बांटी जाती थी, तो न्याज की तैयारी तो माशाल्लाह बाहर हो रही है, ठीक है। तो फिर भी भाई के दिल कर रहा था, बाहर छली वाले को रोका, और ये अंकल हमेशा ना आते हैं और रात के टाइम ना दरवाजे के आगे छली ले ले, छली ले ले। जब उनका माल नहीं ना बिकता तो फिर ना उनका ना ये साइन होता कि छली ले ले। फिर जब भाई घर रोना तो फिर वो छलियाँ में ले देता, जब हमें पल्ले से लेनी पड़ती है तो फिर असी नहीं लेंदे। तो वो अंकल गुजरे तो कि छली ले ले, छली ले ले। अंकल जी को खड़ा किया गया, ठीक है, और देखिए पूरा हमारा मोहल्ला जगमगा रहा है। और फिर भाई ने इसको ऐसे अल्लाह की राह में इतना न्याज बांटी है कि अंकल की छलियाँ भी सेल हो गई। अंकल अल्लाह भी राज़ी और अंकल भी राज़ी हो गए। हर आने जाने वाले छोटे बच्चे को ना आस लगी हुई थी हमारे घर पे कि ना इन्होंने ना न्याज बांटनी होती है। आते जाते बच्चे पूछे अंकल आज कुछ नहीं बांटना, आज कुछ नहीं बांटना। भाई कहता है कि आप इधर आओ, एक एक छली पकड़ो, छली पहले खाओ फिर बांटते हैं। तो ऐसे ना न्याज बांटी गई है जिस सब बच्चों को, आने जाने वालों का ना पता किसी को नहीं लगा, और चुप करके ना न्याज दे दी गई है। तो इधर जी माशाल्लाह लंगर का इंतज़ाम हो रहा है। आ गई हैं जी कोक बोतलें, बिग एप्पल और लीची ते चिल्ली ते पता नहीं केरी केरी रंग बिरंगी नीले पीले काले रंग की बोतलें, ठीक है। सारी की सारी बर्फ़ें डाल के इनको ना ठंडा किया जा रहा है। एंड जी ठंडा किया जा रहा है कि पहले ना घर वाले ने मिल के मनु ठंडा किया है और मैं ठंडा हुई हूँ, और फिर सबसे पहले ना मुझे अपनी ज़िद तोड़नी पड़ी है, और कह रहे हैं कि इसको ठंडा करते हैं। तो फिर आपको बताते हैं कि आगे आगे हमने क्या किया, माशाल्लाह लंगर कैसे बांटा और कितना खूबसूरत बांटा गया, और क्या हुआ या क्या मामलात हुए, ठीक है। लेकिन इस आज के दिन मेरी आंखें भर भर के आंसू जो है ना वो भर रही थी। पता नहीं कुछ बातें मुझे याद आ रही थी, तो दिल बड़ा आवाज़ार हो रहा था। तो मैं बस उस दिल आवाज़ार में ना कोई 2-3 अल्फाज गुस्से वाले निकालने लगती थी, तो पूरा टब्बर मेरी बेइज्जती कर देता ही। तो चलो चलिए आज हम किधर जाते हैं, आपको लिए चलते हैं। तो जी हम निकल रहे हैं बर्गर लेने के लिए। स्टॉल वगैरह उधर ही लगे हुए हैं, उधर ही से ही खरीदेंगे, और इस दफ़ा टेस्ट चेंज करेंगे। इस दफ़ा चिकन के जो रेशिया ना उसके अंदर होंगे, तो जब आपको मिलेगा तब हम बांट चुके होंगे, वरना आपको ज़रूर एक एक खिलाती, ठीक है। तो अब हम निकलने लगे हैं। चले अल्लाह पाक की ज़ात कबूल करे, मंजूर करे। तो मेरी आँखें ऐसे खींची हुई हैं, पता नहीं कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब आपको ना कई दफ़ा कुछ लम्हात याद आए ना तो दिल ना बड़े कर्ब से गुज़रता है ना। तो अल्लाह ताला हर वक्त अच्छा लेके आए, रब की राह में बांटना ना छोड़ें, अल्लाह की राह में दें। रब आपको अल्लाह के साथ तिजारत करें, रब की बंदों को खुश करें और अल्लाह की रज़ा के लिए बांटें। मेरा मकसद इस वीडियो को ये बनाना नहीं था कि शो ऑफ़ करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, नहीं, शो ऑफ़ का नहीं है ये। हो सकता है मुझे देख के कोई और भी अल्लाह की राह में बांटे सीखे, क्योंकि जब आपको ये मिलेगी वीडियो तब हम बांट चुके होंगे। तो अगर यहाँ तो हो ना मैं पहले बता दूँ तो फिर मैं कहूँगी जी हम जी शो ऑफ़ करने लगे हैं। जी चलते हैं।
لیں جی ہم پہنچ چکے ہیں جی اس اسٹال پہ. ادھر چکن والے برگر کو لگایا گیا, چکن کے ریشے ڈلوائے گئے ہیں. پہلے یہ اسٹال ہمارے گھر کے باہر لگتا تھا, تو اس دفعہ جی ٹرینڈ چینج ہوا, اسٹال اسی جگہ پہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ آپ آنے جانے والے سب کو فری آف کاسٹ جو ہے نا برگر دیں. بعد میں اس کو نا کارٹون میں جو ہے نا وہ کر دیا جائے گا, ان کو لپیٹ دیا جائے گا, اور پھر اس کو ہم لے کے نا تو اپنے منزل کون سی ہے جی, منزل آخر منزل اپنی تو وہی ہے جو اللہ دے کول جانا. یہ صرف اللہ کے پاس جانے کے لیے نا اپنے راستوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے کہ جب ہم جائیں اپنی منزل پر, جب تو ہمارے جون سے راستے وہ ہموار ہوں اور ہم اس نیکیوں کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے نا تو چلے جائیں. اچھا جی لو جی, میں کہتی ہوں کہ جتنے بھی بہو نا رونق شونق لائی رکھی نہیں چاہیے ہے. میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی اور میرا دل گھبرا رہا تھا, پتہ نہیں کیوں بڑا دل نا بڑا آج وہ پریشان تھا. میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ آج مجھے پتہ چلا بندے باہر بیٹھ کے نا ٹینشن کیوں نہیں لیتے, مجھے بوتل لے کے دی. انہوں نے مجھے بوتل لے کے دی. اوپن مائنڈیڈ اوپن ذہن کے میرے میاں ہے, ایجوکیٹڈ ہیں, اس بات پہ ان کو نہیں ہوتا کہ یہ جب میرے میاں میرے ساتھ بیٹھے تو چاہے میں روڈ پہ بیٹھی ہوں یا چوراہے پہ بیٹھی ہوں, تو پھر جب آپ کا جیون ساتھی سر کا ساتھی اللہ زندگی دے پیاس بیٹھے پھر آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں. تو ادھر میں انجوائے کر رہی ہوں جی, بوتل اور فیملی کا ہم کر رہے ہیں انتظار. اب ماشاءاللہ جی پیکنگ ہونی شروع ہو گئی ہے, کارٹون وغیرہ ساتھ ساتھ بھرے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گاڑی میں رکھے جا رہے ہیں. بھائی کو بھی کال کر دیے کہ آپ لوگ جلدی اب آ جائیں, اب کام جون سے بڑا نزدیک پہنچ گیا تو اب نکلنا ہے ہم نے, کہ ادھر پتہ نہیں کہاں نکلنا ہے کہاں نہیں. تو یہ جی پیکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. لیں جی ہماری فیملی بھی آ گئی ہے. باہر کیوں آن دے رہے ہیں, میرے تو دل کو کچھ ہو رہا ہے امی. میں تو بچوں کے پاس آ کے بیٹھ گئی ہوں ادھر بچوں کے پاس, اور پیکنگ کر کے اب گاڑیوں میں رکھنا شروع ہو گیا. اور اسی دوران جو ہے میرا دل اتنا گھبرا رہا تھا, پریشان بھی تھی. مجھے کال 2-3 میری اپنی دوستوں کی آئی کہ ہم لوگ جی پہنچ رہے ہیں, آپ کے گھر میں اسٹال رکھتے ہیں اور آج نا ہم آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں سب پہاڑیاں دیکھتے ہوئے, تو آج آپ لوگوں نے کیا بانٹنا ہے. میں کہتی ہوں کہ انہوں نے نا جب مجھے کال کی میرا دل ایسے ٹوٹا, برا دل ہوا میرا, اور میں بول بھی نہیں تھی سکتی کہ میرا دل کیوں ٹوٹا. گھر والوں کو بھی انہوں نے کہنا تھا کہ تمہیں کہا بھی تھا, اور میں نے باغ آڑ لیا. باغ آڑ نہ سمجھتے آپ, آنکھوں میں میرے موٹے موٹے آنسو آ گئے. مجھے اتنی پریشانی ہوئی, دل میرا پہلے گھبرا رہا تھا اور میں آنکھوں میں آنسو لیا کے نہ گھاڑی میں نہ چھپا لیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, بھائی نے یہ ویڈیو بنا کے رکھی, مجھے دکھائی گئی ہے. دیکھو جی ماشاءاللہ ایسے خوبصورت طریقے سے نا اس میں سارے جو ہے چٹنیاں اور کیچپ اور مائنیز لگا کے اور اتنے خوبصورت انداز سے نا یہ دیکھو بنا رہے ہیں کہ دیکھنے والے کتنے خوش ہو رہے ہیں نا. تو مجھے بڑا حوصلہ دیا گیا, کہا گیا وہ جانتے تھے کہ یہ جتنی مرضی اسٹرانگ ہے اس کے دل کو ہو جانا ہے, بس اب آ کے نا مجھے بچوں کی طرح نا وہ کر رہے تھے. تو میں ان کو کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے سے دعا مانگو, اتنا خوبصورت دن ہے میرا پروردگار. یقین مانے آپ بھی آمین کہیے گا, دعا کریں کہ خدا کی ذات اتنا بے شمار عطا فرمائے کہ ہم ایک ایسا گھر لیں کہ جس کا ایک حصہ نیچے والا حصہ میں صرف اس لیے رکھوں کہ ادھر میلاد ہوگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگر بانٹا جایا کرے, اور اتنا میری اللہ تعالیٰ آل اولاد کو دے اور میرے بھائیوں کو, میرے سب کو, کہ کیا کہتے ہیں اس حصے کو نا ہم بس ڈونیٹ ہی کر دیں کہ ادھر میں لنگر پکاؤں بانٹوں, ادھر بیٹھ کے کھائیں اور لوگ جون سے ہے نا اللہ تعالیٰ کی جون سی ہے وہ نعمتوں کا نا شکر ادا کریں. میں اتنی دعا مانگی, کہتے ہیں کہ جب آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو, آپ پریشان ہو اور آپ کو ٹوٹ کر یاد کریں نا, فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور رب کی ذات پر نا میں کہتی ہوں ویسے خدا تو سنتا ہے, یا اللہ سمیع ہے, اللہ تو آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن جب آپ ٹوٹ کے مانگتے ہیں اور بڑے پریشانی سے مانگتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں کہ وہ دعا ہی کوئی ایسے مخلص انداز سے مانگی جاتی ہے. تو میں بس یہی بار بار دعا دے رہی تھی. بھائیوں کے بھی بڑے دل نہ بڑا آوازار ہوئے تھے, انہوں نے بڑی میرے سے ضد لگائی کہ دروازے کے آگے سٹال لگاتے ہیں بانٹتے اللہ کی راہ میں, اور تم ہم لوگوں کو کیوں منع کر رہی ہو. ایکچولی پچھلے سال ہم نے جب بانٹا نا تو آج کے دن بس کچھ معاملات ایسے خراب ہوئے کہ بچے نہ آپس میں نہ جگر پڑے, تو میرا دل نہ بڑا آوازار ہوا. میں امن پسند عورت تو مجھے نہ پسند ہی نہیں ہے لڑائی جھگڑا, نہ فیملی میں, نہ فیملی آؤٹ آف فیملی میں, نہ گھر میں, نہ کچھ. میں تو معافی مانگ کے اٹھنے والوں میں سے ہوں. تو میں نے ان کو منع کر دیا, میں نے کہا نہیں بس مجھے وہ باتیں یاد آ جائیں گی نا, تو بس بچے نہ کر لیتے ہیں اس طرح کچھ. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں کہ پروردگار, اتنی میں نے دعا مانگی
کہ اللہ کی ذات کی کیسا خوبصورت گھر عطا کرے جس کو صرف اور صرف ہم میلاد کے لیے نہ کر دے، جس میں نہ میں اپنے آئے دن بس میلادیں رکھوں اور میلاد کا کھانا دیا کروں، رب کی راہ میں کھانا ہم دیا کرے اور لوگ ادھر بیٹھ کے کھایا کرے۔ اگر ہمیں بانٹنے کا شوق ہے نا تو پروردگار ہمیں اتنی خوبصورت جگہ عطا فرمائے کہ ہم لوگ ادھر سے جایا کریں، ادھر بانٹا کریں اللہ کی راہ میں، پھر واپس اس گھر میں آ جایا کریں۔ تو آپ لوگ بھی آمین کریں، سم آمین۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ چلو جی، یہ پھر ہم ڈبے وغیرہ لے کے ماشاءاللہ سارے میرے جو نند کے بیٹے ہیں وہ بہویں ہماری، ہم سارے کے سارے گاڑیوں میں نکل پڑے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہمارے گھر لنگر نیاز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے یا جو بھی ہم دیتے ہیں تو الحمدللہ یہ اللہ کا کوئی کرم ہے اور سلوک ہے کہ ہم لوگ نا مل کے سارے، یہ ایک بندے کی کھیل نہیں ہوتی کہ ایک بندہ اتنا پیسہ لگائے، یہ سارے ہم لوگ مل کے کرتے ہیں۔ تو مل کے ایک بندے کو دیا جاتا ہے پیسہ اور وہ پھر مینیو سلیکٹ ہوتا ہے، پھر اس مینیو کو نا اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ ہم سارے مل کے نکل پڑے اور بڑا مزہ آیا جی۔ اس دفعہ میں کہتی ہوں اس دفعہ زیادہ ہی کچھ مزہ آیا، راستے میں روک روک کے ہم لوگوں کو، بچوں کو، گاڑی والوں کو دیتے ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں، گرم گرم برگر۔ میں کہتی ہوں کہ لوگ نا ایسے حیران، ماشاءاللہ اتنی دعائیں دیتے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک ہاسپٹل میں گئے، ادھر بانٹا لیں جی۔ ماشاءاللہ ہم آ گئے ہیں ہم اپنے گھر الحمدللہ، سارے برتن شرتن واپس لے کے۔ شکر اللہ کی ذات کا، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی۔ اور ٹائم آپ کو بتاؤں، ٹائم رات کے 12 بج رہے ہیں جی، 8:45 3:15۔ تو چلو جی گھر آ گئے ہیں، شکر اللہ کی ذات کا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں سوؤں گی، صبح اٹھ کے 2 نوافل ادا کریں گے۔ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر، کروڑ دفعہ شکر۔ اچھا مزہ تب آتا ہے جب لوگوں کے منہ سے نا دعائیں نکلتی ہیں نا ایک دعا کے لیے، تو یقین مانے کہ دل کو نا سکون ملتا ہے۔ تو میرے مالک کا شکر ہے جی۔ اچھا جی، ابھی تو میں سوئی نہیں تھی، لیٹی تھی اور ساتھ ہی میرے گھر والوں کو خود بھوک لگ گئی۔ یاد ہے ہم نے تو شام کا کھانا پکایا ہی نہیں تھا، پکایا تھی میں نے مونگ کی دال، لیکن ہم نے کھائی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم لیٹے ہیں اور ساتھ ہی میرے گھر والے کہتے ہیں کہ باہر کچھ کھانے کے لیے چلے۔ میں کہا چلو چلیے۔ پھر ہم فجر کی نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، فجر کی نماز ادا کی۔ پھر اب ہم اس لیے نہیں تھے سو رہے تھے کہ ماں باپ کی قبر پہ جا کے نا پھول پھینکنے ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ تو اب ہم یہ سارے اپنے فرض ادا کر لیں۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔